سلطان علاء الدین خلجی، اس کا جو دور گزرا حضرت نظام الدین محبوب اولیاء کا جو زمانہ تھا، سلطان علاء الدین خلجی کا وہی دور تھا۔ تو علاء الدین خلجی کو جو بادشاہت ملی یہ محبوب الہی کی دعا سے ملی۔ تو نظام الدین محبوب اولیاء سے اتنی محبت تھی، اپنے بیٹوں کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتا تھا۔ بادشاہ ہو کر اپنے دو شہزادوں کو حضرت محبوب الہی کے مقام پر علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ محبوب الہی سے کہنا کہ وہ آئے اور میرے محل میں قدم رکھ کر میرے محل کو رونق بخشے، میرے محل میں کچھ برکت آ جائے ان کے قدموں سے۔ تو جا کر بیٹا کہنے لگا کہ حضور آپ ہمارے استاد ہیں اور ابا حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قدم ہمارے محل میں رکھ دیں۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا بادشاہ سے کہو میں کسی کونے میں شہر کے پڑا ہوا ہوں، اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، کیوں مجھے چھیڑ رہا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں اپنے جھوپڑے میں پڑا ہوا ہوں، اس کے محل کی طرف میں نہیں آؤں گا۔ تو بادشاہ نے جب سنا تو کہا کہ ان سے اجازت لے لو، میں خود ان کی دہلیز پر آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں تیرے محل میں آؤں گا، نہ تجھے اپنی دہلیز پر آنے کی اجازت دوں گا، تجھے بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ تو محبوب الہی نے کہا سامنے رہ کر دعا کرنے سے اتنی تیزی سے قبول نہیں ہوتی جتنا پیچھے رہ کر دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے۔ تو سامنے آ کر دعا لینا چاہتا ہے، میں تجھے دیکھے بغیر غائب طور پر تیری دعا کروں گا، وہ دعا بہت جلد قبول ہوگی، میرے پاس نہ آنا۔ اگر تو سامنے کے دروازے سے آئے گا تو میں پیچھے کے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا، لیکن تجھ سے ملوں گا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی عادتیں، اللہ کی ذات پر کیا یقین، کیا بھروسہ تھا کہ اپنے وقت کے بادشاہ دہلیز پر آنا چاہتے تھے مگر انہیں ٹھوکروں سے مار دیا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے، دنیا سے ایسی بے نیازی ہوتی ہے کہ نگاہ اٹھا کر نہ دنیا کو دیکھتے ہیں، نہ بادشاہوں کو، نہ ان کے محلات کو، نہ ان کی کوٹھیوں کو، نہ ان کے خزانوں کو، نہ ان کی مال و دولت کو، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔